ایشیا کپ کا بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا آج دبئی میں ہوگا، جس کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ کھلاڑی تیار، تماشائیوں کو ہے ایکشن کا انتظار۔ کرکٹ کا ہائی وولٹیج مقابلہ دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں تماشائی اسٹیڈیم کا رخ کریں گے اور بے شمار کرکٹ کے دیوانے ٹیلی ویژن پر نظریں جمائے ہوں گے۔ پاکستان کے جارح مزاج بیٹر سائم ایوب کا کہنا ہے کہ ٹیم کا ٹارگٹ صرف بھارت کو ہرانا نہیں بلکہ ٹرافی جیتنا ہے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ہماری بیسٹ وشز ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے۔ شاہین شاہ افریدی ویسے میرے فیوریٹ پلیئر ہیں، انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ پاکستان انڈیا کا میچ ہے اور سب کی طرح میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ ہماری تو ساری فیملی اکٹھے مل کر انڈیا اور پاکستان کا میچ لازمی دیکھتے ہیں۔ میں ایز اے پلیئر بول دیتا ہوں، پوری امید ہوں کہ ہمارا پاکستان جیتے۔ پاکستانی شائقین کرکٹ پاکستان کی جیت کے لیے پر امید، پاک بھارت ٹاکرے کے لیے بےتاب اور پرجوش نظر۔ کہتے ہیں کہ اعصاب کو کنٹرول رکھیں، پوری امید ہے کہ ٹیم گرین بہترین کارکردگی دکھائے گی۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا پاکستان کی جیت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا کہ بوائز ٹیم کو بیسٹ آف لک، اچھا کھیلیں اور ملک کا نام روشن کریں۔ بوائز ٹیم کو بیسٹ آف لک، اچھا کھیلے اور ملک کا نام روشن کریں۔ ہماری پاکستان ٹیم کو ہماری طرف سے بیسٹ وشز اور گڈ لک، اچھا کریں اور اچھی کریں۔ دبئی پولیس کی پاک بھارت میچ سے پہلے شائقین کرکٹ کو وارننگ، اسٹیڈیم میں تشدد یا بد زبانی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ تشدد اور بد زبانی پر 1 سے 3 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ ہوشیار رہیں، بد زبانی، نسل پرستی یا تشدد پر 10 سے 30 ہزار درہم یعنی تقریباً 23 لاکھ پاکستانی روپے تک جرمانہ ہوگا۔ ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ ایونٹ کا میزبان ہونے کے باوجود بھارتی بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار منظر عام سے غائب۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بورڈ نے پاک بھارت میچ میں کسی بھی آفیشل کو دبئی نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ BCCI کے سیکرٹری دیوجیت سائکھیا ویمن ورلڈ کپ کی تیاری کا کہہ کر دبئی نہیں گئے۔ میڈیا کے مطابق انڈین کرکٹ بورڈ کے عہدیداران اپنے ملک کی ممکنہ فتح کی صورت میں ہی دکھائی دے سکتے ہیں۔ سینکڑوں بستیاں اجاڑنے کے بعد پنجاب بھر کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال معمول پر آنے لگی۔ دریائے چناب میں پنجنت کے مقام پر بھی پانی کے بہاؤ میں کمی، انتہائی اونچے سے اونچے درجے کے سیلاب میں تبدیل، بہاؤ 4,11,000 کیوسک ہو گیا۔ کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں 7,51,212 کیوسک کا ریلا، مشوری بند اور منچن بند کو اب بھی شدید خطرہ۔ کچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال، دریائے سندھ میں گڈو، سکھر اور کوٹی بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ جاری۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اسلام آباد کا راول ڈیم پھر بھر گیا، پانی کی سطح 1752 فٹ تک پہنچ گئی۔ سپل ویز کچھ دیر بعد کھولے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ شہری نشیبی علاقوں، ندی نالوں کے قریب نہ جائیں۔ سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کیے جا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی جلد بحالی یقینی بنائیں گے۔ اس وقت اہم چیز لوگوں کی امداد ہے۔ وزیر خزانہ کی کمالیہ میں میڈیا سے گفتگو، محمد اورنگزیب نے کہا کہ موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا چکی، ایمرجنسی کے تحت جو کرنا پڑا ہم کریں گے، صوبوں کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے۔ مصنوعی مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر فیول کی قیمت میں کمی آ رہی ہے تو عالمی مہنگائی کا مسئلہ نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی واقعات پر بھی بات چیت کی۔ پاک امریکہ تعلقات کو ہر شعبے میں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ قطر پر اسرائیلی حملے سے پیدا صورتحال اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف 2 روزہ اجلاس آج سے قطر کی دارالحکومت دوحہ میں شروع ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے آج قطر روانہ ہوں گے۔ اجلاس میں قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد کا مسودہ تیار کیا جائے گا، جس کی منظوری پیر کو سربراہ اجلاس میں دی جائے گی۔ اجلاس کا مقصد اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف عرب اور مسلم ممالک کا قطر سے اظہار یکجہتی ہے۔ سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے۔
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि कतर में हालिया वाक़यात पर ट्रम्प नाखुश हैं। मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं मगर इस सूरत हाल से इसराइल से ताल्लुक पर असर नहीं पड़ेगा। इसराइल ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। कई ममालिक कतर में पेश आए वाक़े पर नाराज हैं। हम कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। तवज्जो इस बात पर है कि आगे कैसे बढ़ना है। कतर पर हमले के असरात से मुतालिक इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक को रद्द-ए-अमल से खबरदार किया था। इसराइल का रद्द-ए-अमल इन्हीं फैसलों का नतीजा है। फलस्तीनी रियासत की आलमी हिमायत पर इसराइल की सख्त पॉलिसी सामने आई। अफगान हुकूमत खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वार्निंग। कहा, अगर अफगान हुकूमत ने दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही करनी है तो हमें उनकी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। वजीर आजम ने बन्नू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा दहशत गर्दी से मुतालिक इजलास की सदारत की। कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ से गुफ्तगू की है। दहशत गर्दी से निमटने का मंसूबा काबीना के सामने रखेंगे। दहशत गर्दी का मजीद मौसर जवाब देने के लिए इंतजामी और कानूनी इकदाम फौरन करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। फितना खवारिज के 35 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों को बाजौड़ और वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में हलाक किया गया। दीर के इलाके लाल किला में 10 भारतीय स्पॉन्सर खवारिज को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के 7 सपूत बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। सऊदी अरब, कतर और UAE की खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। हुकूमत पाकिस्तान और मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। सऊदी अरब ने कहा कि हर किस्म की दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बन्नू का इलाका इस वक्त दहशत गर्दी का मरकज बना हुआ है। एक ट्राई एंगल है जिसमें PTI भारत और अफगानिस्तान है। मानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इन के अकाउंट पर मवाद पढ़कर लगता है जैसे भारत से कोई शख्स अकाउंट चला रहा हो। बोले, पाकिस्तान और अफवाज की कामयाबियों से बानी PTI की उम्मीद के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासर इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ कर दिए। अगस्त के वसूल करदा बिजली के बिल वापस करने का भी ऐलान। वफाकी वजीर अवैस लगारी की पावर डिवीजन को फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि बरवक्त और अवाम दोस्त फैसले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार। कोट मिशन के मकाम पर दरियाई सिंध में बड़े सैलाबी रैले से मशोरी बंद और मिशन बंद को अब भी शदीद खतरात। शुजाबाद के धोंदू वाला बंद का शगाफ पुर न किया जा सका। शगाफ 400 फुट तक बढ़ गया। मट्टी की कमी से शगाफ पर काम ना हो सका। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का सैयदपुर अलीपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन को खाना, राशन, टेंट और दीगर इमदादी सामान की फराहमी का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से मुतासरीन का नुकसान पूरा करने की यकीन दहानी। इतने आए हैं सन अल्लाह ने बेटा अता किया, बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला बेटा अता फरमाया, इसलिए खुशियाँ जेड़िया गम सी सारा भूल भूल गए। भावनगर फ्लड रिलीफ कैंप में बेटी की पैदाइश। वालिदैन खुशी से निहाल, अपनी मुश्किलात भूल गए, रब का शुक्र अदा किया। IMF का पाकिस्तान में सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस कहा। पाकिस्तान में मानसून बारिशों से होने वाले सैलाबी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। तौसीफ फंड सहूलत कमीशन इस बात का जायजा लेगा कि क्या पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसीज और एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के इक़दाम इस बहरान से मौसर तौर पर निमटने की सलाहियत रखते हैं या नहीं।
IG اسلام آباد پولیس نے آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے پیش نظر 2000 پولیس اہلکار تعینات کر دیے. SSPs, SPs اور DSPs سمیت پولیس اہلکاروں کی تعیناتی آزاد کشمیر حکومت کی درخواست پر کی گئی ہے. حساس مقامات پر سیکیورٹی انتظامات مزید مؤثر بنائے جا رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ قطر میں مقیم حماس قیادت کا خاتمہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ روکنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دور کر دے گا. نیتن یاہو نے یہ الزام بھی لگایا کہ قطر میں حماس قیادت نے غزہ معاہدے میں رکاوٹیں ڈالیں. اسرائیل نے منگل کو دوحہ میں حماس قیادت کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا تھا. حملے میں 6 افراد شہید ہوئے تھے. حماس کے مطابق قیادت کا کوئی فرد شہداء میں شامل نہیں تھا. اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ہر 10 سے 15 منٹ بعد بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا. شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی فضائیہ نے رہائشی عمارتوں پر بم برسائے. اسرائیلی حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید. بھوک کی شدت سے بھی 7 اور فلسطینی انتقال کر گئے. فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کے لیے $8 ارب کی منظوری دے دی. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں افراد کا مارچ. فلسطینی پرچم لہراتے مظاہرین کا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ. جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی ریلی. مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا. اسپین میں سائیکلنگ ریس میں اسرائیلی ٹیم کی شرکت پر فلسطینی حامیوں کا احتجاج. اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ. تل ابیب میں بھی ہزاروں اسرائیلیوں کا غزہ جنگ بندی کا مطالبہ. اسرائیلی مظاہرین نے نیتن یاہو صدر ٹرمپ کو دھوکہ دینا بند کرو کا بینر اٹھا کر احتجاج ریکارڈ کروایا. جہانیہ کے نواحی اڈے پر ویز والا کے قریب مسافر بس الٹ گئی. 4 افراد جاں بحق، 22 زخمی. بس رحیمیہ خان سے فیصل آباد جا رہی تھی. کراچی کے علاقے کورنگی مدینہ کالونی سے شادی کے روز دلہا لاپتہ. جہاں زیب شادی کے روز شام 6 بجے جہاں زیب سیلون گیا تھا. 7:30 بجے فون آیا کہ جہاں زیب سیلون نہیں پہنچا. گمشدگی کا مقدمہ تھانہ زمان ٹاؤن میں والد کی مدعیت میں درج. والد کا کہنا ہے کہ جہاں زیب کو اغوا کیا گیا ہے. پشاور میں ورک شاپ میں کمسن بچے پر تشدد میں ملوث 2 ملزمان گرفتار. مقدمات درج. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان نے دکان سے چھٹی کرنے پر ملازم بچے پر تشدد کیا. واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. پولیس کے مطابق مقتول کو اس کے دوست نے فائرنگ کر کے قتل کیا. دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. ملزم فرار. قتل کی وجہ سامنے نہ آ سکی. کراچی گڈاب روڈ پر 2 موٹر سائیکلوں کی ٹکر. حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی. تھانہ کوسار کی حدود میں پولیس کی کارروائی. ڈکیتی اور چوری میں ملوث 8 ملزمان گرفتار. ملزمان سے 28 لاکھ روپے، سونے کے زیورات، موبائل فونز، موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد. ایک عہد ہوا تمام کہ صوفی تھا جس کا نام. سپورٹس جرنلزم کو نئی جہت سے روشناس کرانے والے سینئر صحافی اور جیو نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر سید محمد صوفی انتقال کر گئے. 80 سالہ سید محمد صوفی روزنامہ جنگ سمیت کئی اخبارات اور رسائل سے منسلک رہے. مارشل لاء کے دور میں آزادی صحافت کی جدوجہد کے دوران قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. سید محمد صوفی کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر کراچی میں ادا کی جائے گی. اور کیرتر میں نایاب جنگلی بلی کیرکل کی موجودگی پر وائلڈ لائف ماہرین کو خوشگوار حیرت. ٹریل کیمروں میں کیرکل کی واضح فوٹیجز ریکارڈ کی گئی. کراچی سے 80 کلومیٹر دور واقع کیرتر نیشنل پارک آئیبیکس، چنکارا، نایاب پرندوں اور قدیم پہاڑی سلسلوں کے لیے شہرت رکھتا ہے. کیرتر کو غیر قانونی شکاریوں اور ماحولیاتی لٹیروں سے خطرہ ہے. وائلڈ لائف ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ لاپرواہی اس قدرتی ورثے میں بسنے والی نایاب زندگیاں صرف کتابوں یا فوٹیجز تک محدود کر دے گی.